کل ہماری یہی آیت چل رہی تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ صبح جماعت نماز ادا کرنے کی کچھ تھوڑی سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آ جاتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، اور جو نماز یعنی جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ یعنی یہاں پہ تھوڑی سختی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت خاتم اسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بعد جماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان جو ہے وہ دنیوی نقصان سے کم ہے، جبکہ یہ دینی نقصان جو ہے وہ اس سے کئی درجے بڑھ کر ہے کہ ایک جوان صالح بیٹا جو ہے وہ وفات پا جائے، اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز وفات پائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا امامت کے حوالے سے خواتین کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ زیادہ تر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو خواتین مل کے نماز پڑھتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا حضرت امام بہی کی روایت کرتے ہیں کہ ولید بن جمی بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا۔ حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے گئے تو حضرت ام ورقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیں، میں زخمیوں کی دوا دارو کروں گی اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی شہادت مقدر کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت مقدر کر دی ہے۔ آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے اپنی ایک باندھی اور لہٰذا پھر آپ یہی اہتمام کیا کرتی تھی کہ جو ہے گھر میں اہتمام کرتی تھی، خواتین کو اکٹھا کرتی تھی اور ان کے درمیان جو ہے کھڑے ہو کے نمازوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق امام بہیقی ہی روایت کرتے ہیں، رائتہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، یعنی آگے نہیں کھڑی ہوئی، درمیان میں کھڑے ہو کے آپ نے فرض نمازیں بھی ان کی امامت کی ہے۔ عطا بیان کرتے ہیں سنن کبریٰ میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتی تھی، اقامت کہتی تھی، عورتوں کی امامت کرتی تھی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت جو ہیں یہ حجیرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئی۔
ہمارے خواتین کے متعلق جو ہے، کیونکہ مختلف فقہا کی مختلف ہیں رائے ہے، نظریہ ہے، لیکن ہمارا جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہا کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق تھوڑا سا بتاؤں گی۔ مستدرک میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتی تھی، اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں، عورتوں کے درمیان کھڑی ہوتی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں، لہٰذا یہ ان سے ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے نا نماز پڑھائی ہے، خواتین کو نماز پڑھائی ہے، جبکہ یہ ہمارے یہاں پہ اس کو بالکل ہی زیرو قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک دو جگہوں پہ تو فرض نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ فرض نماز آپ نے امامت کروائی ہے اس کی۔ نیز بہت سی احادیث صحیحہ سے عورتوں کی نماز میں امامت کرنا جائز ہے۔ ہاں، عورت جو ہے مردوں کو ان کی امامت نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں تو بھی روایات کلیئر ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ مردوں کی امامت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اتأمرون الناس، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، تم تتلون الکتابہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سوچتے نہیں۔ اس میں جو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے وہ یہودی علماء کے بارے میں ہے کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور سچا کلام ہے ان پر نازل ہونے والا۔ اور جب ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی تو دوسروں کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن خود جب ایمان لانے کی بات کی جاتی تو یہ خود ایمان نہیں لے کے آتے تھے یہودی علماء۔ اور ان یہودیوں کے، یا پھر ایک اور روایت ہے کہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، جنہوں نے مشرکین عرب کو نبی پاک علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے کی ہدایت کی، پھر جب نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان آ گئے اور وہ ہدایت لے کر آئے تو خود ہی ان سے حسد کی بنا پر اور اپنے اقتدار اور مال و دولت کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا، اور کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے دوسروں کو تم نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو لیکن خود جب تمہاری باری آتی ہے تو تم حق کو چھپاتے ہو اور اس کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، اور خود تم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے جو دوسروں کو کرنے کا حکم دیتے ہو۔ لیکن اس کا ایک عام حکم بھی ہے ہم سب کے لیے، جو اس میں اصلاح کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جو نیکی کی بات کو پھیلانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے اور جو ہے ڈرتا رہے اپنے مالک سے اور اس نیکی کی بات کو پھیلائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان کو ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عزوجل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، اس کی وجہ یہ کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے
تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کے سامنے عزت بناتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی دکھاؤں گا۔ لہٰذا کتنی کلیئر بات یہ کر دی گئی کہ انسان جو ہے لوگوں کی خاطر تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن اپنے مالک سے نہ ڈرے، اپنے مالک سے حیا نہ کرے۔ لوگوں کی حیا آئے اسے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو حیا نہ آتی ہو کہ جس نے یہ جان عطا کی ہے اور جو اس جان پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ہم پر کوئی اس طرح کا حق نہیں رکھتے۔ صرف رب کی ذات ہی اصل ذات ہے جو ہماری جان پر یہ حق رکھتی ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور جس کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور ذہن میں ضرور یہ بات واضح ہے کہ اس آیت سے مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی یہ فرمانا نہیں ہے کہ دوسروں کو واعظ کرنی ہے، واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر عمل نہیں کرتے تو واعظ بھی نہ کرو۔ لہٰذا انسان کو اس پہ دوسروں کو یہ ہماری پوری امت کی ڈیوٹی ہے کہ برائی سے منع کیا جائے اور نیکی کی طرف راغب کیا جائے، اور بساط بھر خود کوشش کی جائے کہ کتنے حد درجہ جو ہے اس برائی سے بچے جو دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت نہیں دیں گے جب تک ہم خود تمام نیک کام نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہیں کریں گے جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود نیک اعمال نہیں کر رہے، برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم برے اعمال سے باز نہیں آ رہے، یعنی بساط بھر کوشش کر رہے ہو پھر بھی ٹوٹی پھوٹی اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو جان بوجھ کر اس پر وہ غلط کام مت کرو، لیکن اگر خطان غلطی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، لیکن برے کاموں سے ضرور منع کرتے رہو اور نیکی کے کام کا حکم دیتے رہو، کیونکہ کامل انسان تو نبی پاک علیہ السلام کی ہی ذات ہے، اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں ٹوٹے پھوٹے ہی ہمارے اعمال جو ہیں ٹوٹے پھوٹے ہی ہیں، اس میں کاملیت نہیں ہے اس درجے کی۔ لہٰذا اپنے اندر اخلاص ہم پیدا کریں اور سچا اپنے مالک کی بارگاہ میں سچا ہونے کی کوشش کریں، اور جو کوشش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کوشش ہی قبول و منظور ہے کہ وہ کوشش کرنے والے کا قدردان ہے۔ مستعین بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، وستعینو اور مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور بے شک یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا لکبیرۃ بڑا بھاری ہے، عام لوگوں پہ بڑا بھاری ہے، الا علی الخاشعین سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر خشیت ہے، جو عاجزی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، بے شک یہ بھاری ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ ہیں اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ نہیں جی، حکم آ گیا کہ ہم نے مدد کیسے مانگنی ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں کیونکہ بنی اسرائیل کو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے اور اپنی سرداری چھوڑنے اور منصب و مال کی محبت کو دل سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا،
اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو گے تو سرداری، منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز بھاری ہے ان لوگوں پر، عام لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے، ان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے اس پر، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، جو جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان پر یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کتنی پاکیزہ تعلیم کی گئی ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے میں اور انہیں دور کرنے میں سب سے زیادہ معاون ہے، کہ جب بھی ہمیں اپنے مالک سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم کوئی ہماری حاجت ہو، ہم نوافل ادا کریں اور نوافل کے ذریعے جو ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے آسانی پیدا فرمائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ پاک آسانی دینے والا ہے۔ لیکن راستے دونوں کلیئر کر دیے گئے ہیں کہ اس مشکل میں صبر سے کام لے اور ساتھ میں نماز ادا کرے، نماز کی طرف رغبت کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ اللہ سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور صبر، نماز اور صبر کے ساتھ، نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ جو ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں، اگر آپ نے مزید صبر پر کچھ جی صبر کے بارے میں آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں سواری پر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ جان لو جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا، کیا تم تمام مخلوق بھی اگر جمع ہو جائے وہ چیز تمہیں نہیں دے سکتے، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے سب مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ کا دامن پکڑو، اگر شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں ہی خیر کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ ہی نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے۔ نبی ایک اور حدیث پاک سناؤں گے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کے ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی روزمرہ روٹین میں، معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے تکلیف کا باعث ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں ایک دوسرے کو دلی تکلیف ہم دے بیٹھتے ہیں، تو اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے کہ اگر ہم فوراً اس کا بدلہ لینے نہیں چل پڑیں گے بلکہ اپنے آپ کو روکیں گے، اس پر صبر کریں گے اپنے لیے اور اس مومن بہن بھائی کے لیے جس کی طرف سے تکلیف آئی ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مدد فرمانے والے ہیں۔ اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہوا ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرنے کی بھی یہی صورت ہے کہ مختلف عبادات، اعتکاف ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، تسبیح کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، نماز میں اللہ سے مناجات کرنا ہے، یعنی دعائیں مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی یا دو نفل حاجت کے پڑھیں اور سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا ہے۔ اور وہ انسان جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو نہائے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی، لیکن یہ 5 وقت نہانے سے مراد یہی ہے کہ اس کا 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے۔ تو جو 5 وقت کی نماز اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پڑھے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر گندگی رہ جائے۔ آہستہ آہستہ اندر کی ساری گندگیاں دور ہوتی چلی جائیں گے اور اپنے مالک سے سچا اور پکا تعلق بند جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ خشوع و خضوع، خشوع خشیت سے نکلا ہے، اور خشیت 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک ہے امید اور ایک ہے خوف۔ امید اس چیز کی کہ مجھ سے جانے میں جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور امید رکھیں کہ میرا مالک اس کو معاف کر دینے والا ہے، اور خوف اس چیز کا رکھیں کہ کہیں میرے پڑھی ہوئی نماز جو ہے رد نہ کر دی جائے، میرے جو عمل میں نے کیے ہیں اس میں کوئی کمی کجی نہ رہ گئی ہو، پھر بھی اپنے مالک سے ڈر کر رہے کہ اللہ پاک جی اس کو قبول فرما لیں، بے شک میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے توفیق دی تو اللہ تعالیٰ جی اس کو قبول کرنے، یعنی کہ اس عمل میں میری سمل خیر میں کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی تو اس پہ درگزر فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اس چیز کی امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص ہی دوزخ میں جائے گا تو مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو ایک مومن کا ایمان ایسا ہی ہے کہ وہ امید اور خوف دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اس کا دل اپنے مالک کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اگر خالی امیدیں ہی ہوں تو پھر وہی ہے جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم بد عملیاں بھی کرتے ہیں، بے پردگیاں بھی کرتے ہیں اور بے نمازی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کی بڑی امید ہے کہ ہم جنتی ہی ہیں، اور یہ خالی امید ہے، اپنے مالک کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر کہ اگر کوئی خوف پیدا ہو جائے اور ہم ڈریں اپنے مالک کی بارگاہ میں، ڈر کر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں اور بسات بھر کوشش کریں نیک اعمال کی طرف چلنے کی۔ اور اگر خالی خوف رہ جائے اور اپنے مالک سے ہم امید نہ رکھیں تو یہ بھی ایک غلط امر ہے جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ صرف قہار ہے اور غضب فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سو ہمیں اپنے مالک کے رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ کہا کہ یہ رحمت کے 99 درجے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف 100 درجے ہیں اس کے، جس میں سے صرف ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی رحمت کا نازل فرمایا ہے، اور جو 99 درجے ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمانے ہیں۔ یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے ہی ہیں، گنہگار بندوں کے لیے ہی ہیں جنہوں نے سچے ایمان لے کر آئے ہیں لیکن جانے انجانے میں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دینے والا ہے۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یہ کلیئر کر رہی ہیں کہ ایسا بندہ جس کے اندر خشیت ہے، امید اور خوف دونوں کی آمیزش موجود ہے اور عاجزی کرنے والا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر آخرت کا عقیدہ بڑا پکا اور پختہ ہے۔ یہ اور دنیا میں کرنے والے جو کام ہیں اس پر یہ دھیان دیتا ہے اور آخرت کے سودے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ کام جن میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے لیکن آخرت کا تھوڑا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ کام جس میں دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے لیکن آخرت کا فائدہ زیادہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور اپنے مالک سے اس ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے کہیں سفر کرنا ہو تو اس سفر کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، زاد راہ اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ مومن وہ بندے ہیں جو اپنے لیے آخرت کا زاد راہ تقویٰ کی صورت میں اختیار کرتے ہیں کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نیک جو
اچھے کام ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کی بارگاہ میں ہم سب مومنوں کی حاضری اچھی فرما دے، اور آخرت میں دنیا میں ہمیں وہ سودے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آخرت میں ہمارے کام آ جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں بھی کی ہے